اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہمارے ہر نبی سے مجرم لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، ہدایت اور نصرت کے اعتبار سے صرف آپ کا اللہ ہی کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے یہ کہا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن ایک دفعہ سارا ہی کیوں نہیں اترا۔ کذالک، ہم نے تو اس کو آہستہ اس لیے اتارا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے، ورتلناہ ترتیلا، اور بہت ٹھہر ٹھہر کے اس کو اتارا ہے۔ آیت نمبر 31، 32، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ انبیاء مرکز ہدایت ہے اور کفار مرکز گمراہی ہے۔ جب یہ ہدایت کا مرکز دین لے کے آتا ہے تو اس کے سامنے کفر کا مرکز ٹکراتا ہے، اور جب کفر کا مرکز ہماری ہدایت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ہدایت اور واضح ہو جاتی ہے۔ ہدایت کیا ہو جاتی ہے؟ جب بھی آپ کبھی باطل بن کر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم دلائل دے کر باطل کو گرائیں گے۔ جب بھی باطل ہمارے سامنے اٹھے گا تو ہم قرآن پیش کر کے اٹھائیں گے، اس کو گرائیں گے۔ جب باطل ہمارے سامنے آئے گا تو ہم حدیث پیش کر کے اس کو گرائیں گے۔ اور اگر باطل آئے نا اور سارے صوفی بن کے بیٹھ جائیں تو بھائی یہ اس طرح دین واضح نہیں ہوتا۔ یہ جو اختلاف ہوتے ہیں، جو کبھی دشمن بن کے آتے ہیں، کبھی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دشمن کی سازش ہمارے خلاف تھی تو ہمارے نبی نے جہاد کیا، 27 جہاد ہوئے، 100 مرتبہ صحابہ کو آپ نے بھیجا۔ دشمن نے ہمارے خلاف جو سازش کی، اس سازش کی بنیاد پہ ہم نے ہجرت کی۔ جو ہجرت ہوئی ہماری ایک حبشہ کی طرف گئی، ایک ہجرت ہماری کہاں گئی؟ مدینہ کی طرف گئی۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اس پر مدینہ طیبہ بن گیا۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو وہاں کا بادشاہ جو تھا اصحابہ نجاشی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آپ کی بیوی پہ باطل والوں نے تہمت لگائی، اللہ نے ان کو اور صفائی اور پاکیزگی میں اٹھا کے رکھ دیا اور قرآن ان کی شان میں اتار دیا۔ اس طرح حضرت مریم کے سامنے جب باطل والے آئے اور کہا کہ تو غلط عورت ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے، اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف مریم کا نام لے لیا اور ان کی طہارت کو، عفت کو، عظمت کو کیا کر دیا ہے؟ اور بلند کر دیا ہے۔ جو مرزائی ہمارے نبی کے مقابلہ میں اٹھے ہیں یا مسیلمہ دجال اترا ہے، تو 200 حدیثوں میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت آ گئی ہے، اور قرآن کی آیتوں میں اللہ کے نبی کی کیا آ گئی ہے؟ ختم نبوت۔ تو دشمن نبوت اٹھا ہے تو ختم نبوت کو چمک ملی ہے۔ دشمن صحابہ جب اٹھا ہے تو عظمت صحابہ کو چمک ملی ہے۔ دشمن جہاد جب سامنے آیا ہے جہاد کو چمک ملی ہے۔ جب مسجد کا دشمن آیا ہے خدا نے مکہ کو بلند کیا ہے۔ جب مدرسوں کا دشمن آیا ہے اللہ نے صحابہ صفہ کو بلند کیا ہے۔ اور جب بیت المقدس کے دشمن بن کر آئے تھے اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے، حضرت عمر فاروق کے ذریعے، آنے والے وقتوں میں حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ اس بیت المقدس کو چمکا دیں گے اور اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ تو جتنا باطل آ کے ٹکرائے گا اتنا مرکز ہمارا اوپر جائے گا، اتنا دین ہمارا روشن ہوگا، اتنے دین کی ہماری بلندی ہوگی، کیونکہ باطل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کفا بربک ہادیا ونصیرا، ہدایت والا بھی صرف آپ کا رب ہے، نصرت والا بھی صرف آپ کا رب ہے۔ آپ کی نصرت پر خدا نے 5000 فرشتے اتارے ہیں، آپ کی نصرت پر اللہ نے 3000 فرشتے اتارے ہیں، آپ کی نصرت کے اوپر اللہ نے صحابہ اکرام 1.25 لاکھ کی صورت میں پیدا کر دی ہیں۔ آپ کی نصرت میں اللہ نے تمام کے تمام ابابیل کو، پرندوں کو، درختوں کو، پتھروں کو آپ کی نصرت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جتنا کافر اوپر آیا اتنے ہمارے آقا کے دین اس پہ غالب آئے، جتنا کافر ہمارے سامنے آیا اتنا دین غالب ہوا۔ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کفر بڑی ترقی کر رہا ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارا اسلام ترقی کر رہا ہے اور کفر اس کے پیچھے دوڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ والے،
یورپ والے ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارا دین، ہمارے علماء، ہمارے طلباء ان کو رگڑا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے عاشق امریکہ میں اٹھ رہے ہیں، قرآن کے عاشق ہندوستان میں اٹھ رہے ہیں، قرآن کے عاشق جاپان میں اٹھ رہے ہیں، قرآن کے عاشق روس میں اٹھ رہے ہیں، قرآن کے عاشق دنیا میں اٹھ رہے ہیں۔ جتنا انہوں نے اس جگہ چھیڑا، اللہ نے ان کے ملکوں میں اتنا اس قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ تو بھائی جہاں کام اللہ کر رہا ہو اور جہاں پہ کام شیطان کر رہا ہو، وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان غالب ہے؟ یہ ہرگز۔ اس لیے حق والوں کا ساتھ دیا کرو، حق والوں کا ساتھ دیا کرو۔ مسجد میں جو آئے گا نصرت ملے گی، مدرسے میں جو آئے گا نصرت ملے گی، قرآن کے ساتھ لگے گا نصرت ملے گی، حدیث میں لگو گے نصرت ملے گی، ذکر پہ لگو گے، اللہ کے کسی صوفی سے، ولی سے، کتب سے تعلق بناؤ گے، تمہیں نصرت ملے گی۔ ان کے دولت کے اسباب نہ دیکھا کرو کہ یار یہاں تو کچھ نہیں ملنا، یار یہاں تو کچھ نہیں ملنا، لہذا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا تو تمہیں ملے گی، تمہاری آخرت سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت سمجھ جائے گی۔ تو دشمن ہر دور میں کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب قرآن نے دے دیا، تاکہ اللہ ایمان کو چمکا دے، ایمان کو اٹھا دے، ایمان کو بلند کر دے۔ ہے آج دشمن آسمان پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ خلائی شٹل کے ذریعے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ لیکن میرے نبی کے معجزات چاند پر اللہ نے پہنچائے ہیں، میرے نبی کے معجزات آسمان پر پہنچائے ہیں، میرے نبی کے معجزات سدرۃ المنتہا پہ پہنچائے ہیں، میرے نبی کے معجزات عرش معلیٰ پہ پہنچائے ہیں، تاکہ دشمن جتنا بھی اوپر ہو اس کو پتہ چلے کہ نبی اس سے بھی اوپر ہے۔ خلائی شٹل جہاں بھی جائے اس کو پتہ چلے کہ صحابہ اس سے بھی اوپر ہے۔ آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، آپ کو پتہ چلے کہ بلال کا ٹھکانہ جنت میں بنا پڑا ہے، عمر کا ٹھکانہ جنت میں بڑا پڑا ہے، صہیب کا ٹھکانہ جنت میں بنا پڑا ہے، تمام صحابہ کا ٹھکانہ جنت میں بنا پڑا ہے۔ اور صحابہ کے بعد انبیاء جو امام الانبیاء ہیں وہ تو ہیں ہی اس وقت بھی جنت میں، وہ تو ہیں ہی کہاں بھائی؟ جنت میں۔ اس لیے آپ ایمان والوں کے ساتھ چلا کرو۔ اگر آپ کو یہاں دولت نہیں مل رہی تو دین مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ جی، الف آپ کو آتی ہے، با آپ کو آتی ہے، تا آپ کو آتی ہے، سا آپ کو آتی ہے، سورۃ الفاتح آتی ہے، قل الحمد آتی ہے، والناس آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے آپ کے پاس، یہ کتنی بڑی دولت ہے آپ کے پاس۔ جو حفاظ ہمارے ہیں ان کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ کیا ہمیں اپنے آپ کو دولت مند نہیں کہنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے آپ کو مالدار نہ کہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو غنی نہ کہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو سردار نہیں کہہ سکتے، بادشاہ نہیں کہہ سکتے؟ ہم تو دین کے بادشاہ ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو ہم ان لوگوں کے پیچھے کیوں محتاج بنے جن کو صرف دنیا 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 ملی ہوئی ہے اور دین نہیں ملا ہوا؟ قرآن کی آیت نمبر 32 کہتی کہ کافر کہنے لگے یار اس نبی پہ اگر قرآن نے آنا تھا تو کٹھے ہی آ جاتا۔ کیا آ جاتا بھائی؟ کٹھے ہی۔ بھائی ایک کھانا آپ کھاتے ہو سال میں، وہی کھانا آپ کو کٹھا دے دیا جائے، جی کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ کوئی ڈش بھی آپ کھا سکیں گے؟ قرآن کوئی عام چیز تھی؟ قرآن کی ایک آیت کے ساتھ 80 ہزار فرشتے بھی آئے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ قرآن کو برداشت کرنا صرف میرے نبی کا اسٹیمنا تھا، ورنہ قرآن کے اترنے کو کوئی مائی کا لال برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کے اترنے کو صرف میرے نبی نے برداشت کیا ہے، ورنہ قرآن پہاڑوں سے، آسمانوں سے، ستاروں سے، چاند سے، کوہ کاف سے، کوہ ہمالیہ سے، کیٹو پہاڑ سے، دنیا کے لوہے سے، تانبے سے، سونے سے، ہیرے سے، جواہرات سے مضبوط تر کتاب ہے، اس کو کوئی بندہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ یہ کس نے اٹھائی بھائی؟ ہمارے نبی نے۔ اللہ نے اوپر جو تھے نا لوح محفوظ، وہاں سے آسمان پر ایک رات میں اتارا ہے پورا قرآن، پورا قرآن ایک دفعہ آیا ہے۔ یہ تھی لیلۃ القدر کی رات۔ کیا تھی؟ پاکستان بھی کب ملا ہے آپ کو؟ لیلۃ القدر۔ قرآن بھی کب ملا ہے؟ وہاں سے اللہ نے ضرورت کے مطابق اتارنا تھا۔ بخار والے کو بخار کی دوائی دو، درد والے کو درد کی دوائی دو، ہارٹ والے کو ہارٹ کی دوائی دو، ہیں شرک والا ہے تو یہ آیت اتار دو۔ یہ منافق آ گیا عبداللہ بن ابی،
اب یہ آیتیں اتار دو. جی نماز کا مسئلہ ہے یہ اتار دو, زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ اتار دو, کعبے کا مسئلہ ہے یہ اتارو, جہاد کا مسئلہ ہے یہ اتارو, نکاح کا مسئلہ ہے یہ اتارو, بیوی کا حق ہے یہ اتار دو, خامد کا حق ہے یہ آیت اتار دو, باپ کا حق کیا ہے یہ آیت اتارو, ماں کا حق کیا ہے یہ آیت اتارو, شہد کی مکھی کیا ہے یہ آیتیں اتار دو, یاجوج کیا ہے ماجوج کیا ہے یہ آیت اتارو, سکندر ذوالقرنین کون تھا یہ آیت اتارو, انبیاء جن کے نام آئے ہیں ان کا تعارف کرواؤ تو یہ آیت اتارو, حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا ہے تو یہ آیت اتارو, حضرت موسیٰ کا ذکر کرنا ہے تو یہ آیت اتارو, حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا ہے تو یہ آیت اتارو. یہ ہستیاں کیا ایک ہی صفحے میں ہم کھچڑی بنا کے آپ کو دے دیں آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ یا یہ اس قابل ہم ہیں کہ ہم ایک ہی دفعہ کے اترے ہوئے قرآن کو برداشت کر لیں بھائی, یا ہم اس کو میٹ لیں؟ قرآن تدریج سے آیا ہے اور تدریج سے پڑھا جاتا ہے قرآن. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, یہ ایسے پڑھو نہ اس کو سمجھنا اس کو سمجھنا, پیچھے والے کو نہ آگے سمجھ گئے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے بھائی. اچھا یہ جو ترتیل ہے ہم نے کہاں رکھنی ہے بھائی؟ قرآن میں. کہاں رکھنی ہے جی سلطان صاحب؟ قرآن میں ترتیل رکھنی ہے. ترتیل کا مطلب سونے طریقے سے پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, رک رک کے پڑھو, موٹے حرف کو موٹا کرو, باریک کو باریک کرو, لمبے کو لمبا کرو, چھوٹے کو چھوٹا کرو. یہ ہے ترتیل. ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان مسلمانوں کے لیے کہ خدا ان کو ہدایت دے جنہوں نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص تک نہیں پڑھی اور وہ گانے میں ترتیل پیدا کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ گانے میں ایسا انداز, ایسا اتار, ایسا چڑھاوا, اور وہ گانے سے ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے نعتوں میں آ گئے. کس میں آ گئے؟ نعتوں میں. یہ نعتوں میں ہاں واہ, یہ کیا ہے یار؟ یہ کوئی تقریر ہے جی؟ وہی ترتیل جو قرآن کو دینی چاہیے تھی آج گانوں کو مل گئی, آج قوالیوں کو مل گئی, آج مراسیوں کو مل گئی. اور جناب پوچھیں جناب یہ سورت پڑھ لو, او ہو میں تو قرآن ہی نہیں پڑھے آیا. یہاں پہ ہمارے پاس آتی ہیں بچیاں بہنیں ایم اے پاس بی اے پاس, ان کو یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ سورت قریش پڑھو, کہتے ہیں یہ قرآن میں کس جگہ ہے جی؟ سورت یاسین پڑھو, جناب اسی سے پڑھے ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار بیوی تمہاری پڑھ لے, کہتے اے بھی نہیں پڑھی ہے. بچے تمہارے پڑھ لیں, کہتے وہ بھی نہیں پڑھے ہوئے. ادھر کیا ہے جی؟ ایم اے کیا ہوا ہے, ڈگری کی ہوئی ہے. تو ہمیں ان مراسیوں کا مقابلہ قرآن کی تلاوتوں سے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ قاری عبد الباسط نے دنیا کو رلایا کہ نہیں رلایا؟ قاری صدیق منشاوی نے دنیا کو رلایا کہ نہیں رلایا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کی تلاوت پہ صحابہ کے آنسو گرتے تھے. مکہ میں آج امام کھڑے ہیں, کس طرح آنسو گرتے ہیں. مدینہ میں امام کھڑے ہیں, کس طرح آنسو گرتے ہیں. یار ہم نے سارا کچھ موسیقی میں لگا دیا, موسیقی بھی رو رہے ہیں, ہاں یہ کر رہے ہیں یار, موسیقی بھی رو رہے ہیں. قوالیاں. ہمارے ایک تھے نصرت فتح علی خان, مرنے کے بعد کسی کی برائی ہم نہیں کرتے, نہ ہمیں کرنی چاہیے. ان کا ایک بچہ جو کہ ان کا شاید بھانجا بھتیجا جو بھی تھا, کسی دور میں میرے سے قرآن پڑھا ہے. اس خاندان کا ایک بچہ کسی دور میں, ہم ٹیوشن پڑھاتے تھے جب, اس ٹائم وہ پورا قرآن پڑھا. اللہ اکبر, کاش کہ اس بندے کو قرآن آتا ہے یار. میں کہتا ہوں کہ اس نے یورپ کے اندر اگر اپنا ڈنکا بجایا تو یہ قرآن کا بجاتا. کس کا بجاتا؟ یہ ہمارا سلطان رائی تھا. بھائی صاحب بچپن میں ہم بھی شرارتی بچے تھے اور ہم فلمیں دیکھتے تھے. سلطان رائی کی فلمیں ہم دیکھتے تھے, مصطفیٰ قریشی کی فلمیں ہم دیکھتے تھے. یہ 2-3 ہمیں یاد ہیں پکے پکے. جس طرح یہ ایکشن دکھاتا تھا, کاش کہ یہ جہاد کرتا یار. کیا کرتا؟ جہاد کرتا. وہ جو نصرت فتح علی خان تھا, اس کی ایک قوالی کا مجھے یاد ہے لفظ, اور وہ انڈیا کا گانا بھی ہے, خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے نعوذ باللہ. کیا لفظ ہے یہ؟
یہ گانا بھی ہے، انڈیا میں گانا بھی گایا گیا ہے اور اس قوالی میں بھی یہ لفظ موجود ہے، خدا بھی نہ جانے، یہ کہہ کر بندہ کافر ہو جاتا ہے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے، کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بندہ؟ اللہ، آخر یہ موسیقار، یہ گلوکار، یہ اداکار کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تو پاکستان اس لیے بنا تھا کہ تم اپنی قوالی سے روشن کرو اور گانوں سے روشن کرو، پاکستان تو اس لیے بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان تو علماء کی، طلباء کی، ماؤں کی، دادیوں کی، پردادیوں کی قربانی کا نام ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان کے خون بہنے والے، خون بہانے والے، جن بچیوں کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا گیا تیل کے اور بیچ میں آگ لگائی گئی، جن کو نہروں میں پھینک دیا گیا، جن کے گدی ریڑیاں الٹا کے پھینک دی گئی، خدا کی قسم کسی کی ایک ٹانگ پھاٹک کے اس طرف رہی اور کسی کی ایک ٹانگ پھاٹک کے اس طرف رہی، کسی کی بچی مر گئی، کسی کی بیوی کی عزت لوٹی گئی، اور سینکڑوں مردوں کو مار کے دہلی کے لال قلعہ کے باہر ان کو لٹکایا گیا تھا۔ حالانکہ ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تقسیم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں سے کر لو، یہاں سے کر لو، یہاں سے کر لو، یہاں سے کر لو۔ اب پھر ان کی ماں مر گئی کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، ان کو مار دو، ختم کر دو۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے، گرتے گڑاتے ہوئے، رات کو جاگتے ہوئے، کوئی 4 آئے تھے 2 رہ گئے، کوئی 10 آئے تھے 3 رہ گئے، کوئی 20 آئے تھے 1 رہ گیا۔ اب پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے کون؟ گلوکار کرتا ہے، اداکار کرتا ہے، جہارہ پہلوان کر گیا، سلطان راہی کر گیا، مصطفیٰ قریشی کر گیا، عمران خان کر گیا، دیگر کرکٹر حضرات کر گئے، فٹ بال والے کر گئے، کبڈی والے کر گئے، کشتیوں والے کر گئے، مگر ہمارے حافظوں کو گولڈ میڈل کوئی دیتا ہے؟ یا یہ لیبل آپ پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس قاری نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں آواز نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں حسن نہیں ہے؟ عربوں سے بھی اچھا قرآن پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، مگر ان کو آگے کون لے کر آئے؟ کون سا سوشل میڈیا ہے جو ان کو ٹچ کرے؟ جناب مولوی صاحب کو گولڈ میڈل دے دو، اس حافظ کو دے دو۔ قرآن کہتا ہے میں کوئی قوالی نہیں ہوں، میں کوئی گانا نہیں ہوں کہ ایک ہی دفعہ سارا مزہ دے دوں، میں تو لذت والی چیز ہوں۔ میری تو اعوذ باللہ پہ روحانیت ہے، بسم اللہ پہ روحانیت ہے، الحمدللہ پہ روحانیت ہے، قل اعوذ برب الناس پہ روحانیت ہے، قل اعوذ برب الفلق پہ روحانیت۔ اس لیے ہمیں بڑا افسوس ہے ان پاکستانی اداکاروں پہ، ان گلوکاروں پہ۔ اچھی اچھی آواز والی ہماری بیٹیاں ہماری ہیں نا، بہنیں ہماری ہیں۔ یہ نور جہاں جو تھی یہ بھی ہماری کوئی ماں بہن ہی تھی نا۔ بڑے اچھے اچھے نغمے بھی اس کے ہیں، پاکستان کی زیب و زینت پہ اور مجاہدین کے حق میں بھی ہیں۔ کاش کہ یار یہی نور جہاں قرآن کی تلاوت کیوں نہیں سنا سکی؟ چلو ٹھیک ہے تم نے گانے گائے ہیں، آپ پلٹو اس بات کی طرف۔ وہ سعودیہ میں یہ گیا تھا سلیمان خان، یہ گزشتہ 1 سال ہو گیا، یہ 2 سال ہو گئے، وہاں پہ ایک میوزیم میں مطلب ان کا ایک شو تھا، سعودی حکومت نے کروایا تھا۔ سعودیہ والے بھی اب اپنے ٹریک کو نا تبدیل کر رہے ہیں، آزادی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پر ایک خدا کی قسم تلاوت ہوئی تھی اور یہ سارے رو رہے تھے۔ سلمان خان تو چلو مسلمان ہے نا، باقی جتنے گانے موسیقار اداکار وہاں پہ شو میں بلائے گئے تھے سارے اس تلاوت کو دیکھ کے رو رہے تھے، اور بچی ہماری بیٹی تلاوت کر رہی تھی۔ اتنی پیاری آواز ہمارے پاس ہے، اتنا ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے، اتنا تجربہ ہمارے پاس ہے، تو ہم ڈائریکٹ ان سے کہتے ہیں خدا کے بندو یہی آوازیں لگا دو جو جنید جمشید پلٹ گیا تھا اور اس نے اپنی دنیا داری کو چھوڑ کے دین کی آواز پہ نعت رسول شروع کر دی۔ اللہ نے اس کو موت دی تو شہادت کی موت دی، خدا کے راستے میں موت دی۔ پاکستان نے اس کو اعزاز پاکستان دی ہے، اس پرچم میں لپیٹا ہے، اس کو عزت ملی ہے، رفعت ملی ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اپنے گانے چھوڑے ہیں نا
2.5 کروڑ روپے کی مجھے پیشکش ہوئی تھی. یہ پیپسی اور کوکا کولا کی ایک مشہوری میں نے آنا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، مگر میں نے معذرت کر لی تھی، میں دین پہ آ گیا تھا. ایک وقت تھا میری ماں کے پیسوں کا علاج میرے پاس نہیں تھا، میں نے مکان بیچ دیا تھا. دین نے مجھے بالکل زیرو پہ کر دیا، لیکن اللہ نے پھر دین بھی دے دیا، اور آج تمام کے تمام بزنس دیکھ لے اس کے دنیا میں اللہ نے چلا دی. صلاحیت کو، اپنی آواز کو، اپنے حسن کو قرآن پہ لگاؤ. اس لیے نبی پہ ہم نے قرآن اتارا ہے، 23 سال میں اتارا ہے، اور امت کو دیا ہے تاکہ امت اس کو سمجھے، پڑھے اور آگے چلے، سمجھے، پڑھے اور آگے چلے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.